مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید صد حسن رضوی ابن سید حسن نقی رضوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر وقراءة الياسين وحديث الكساء والقرآن والمجلس والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين إلى روح المرحوم المغفور سيد صد حسن رضوي ابن حسن نقي رضوي، اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قابل قدر حضرت علامہ الحاج شیخ محمد حسین اکبر صاحب قبلہ و جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ و جناب شیخ ابو احمد السلام، سادات و مؤمنین و مؤمنات، بیت القائم نیو جرسی میں مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید صدق حسن رضوی ابن سید حسن نقی رضوی کی مجلس سے سوئم کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے حقیقت انسان. آج ہم اس مجلس میں یہ بحث کریں گے کہ انسان کا سٹرکچر کیا ہے، انسان کن عناصر سے بنا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، انسان کس مادہ سے مشتق ہے، انسان کے لیے کتنے الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، کامیاب انسان کون ہے، ناکام انسان کون ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں انسان کے مابہل امتیاز کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن میں لفظ انسان 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے. لفظ اناس اور لفظ انس 5 اور 18 مرتبہ استعمال ہوئے. انسان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک ہے انسان، دوسرا ہے انس، جیسا میں نے آیت تلاوت کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یوم ندعو کل اناس بامامہم، اناس کا لفظ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کے لیے قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہے بنی آدم. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہم لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. یہ لفظ بنی آدم بھی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک اور لفظ جو انسان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے مرء. یوم یفر المرء، قیامت کے دن انسان بھاگے گا من اخیہ، بھائی سے. کوئی کسی کا قیامت میں خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک اور لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے نفس. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس انسان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ پیدا کہیں ہوا تھا، دفن کسی مٹی میں ہوگا. اس انسان کو معلوم نہیں. یاد رکھیے انسان آنے پر بھی مجبور تھا اور جانے پر بھی مجبور ہے.
نہ انسان کا آنا اس کے اختیار میں تھا اور نہ ہی اس کا جانا اس کے اختیار میں. البتہ رہنا جینا یہ اختیار رب میں ہے اور رہنے جینے کی سچویشن کو اللہ نے بندے کے اختیار میں رکھ دیا. دوسرا لفظ میں یوں عرض کروں، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ان مخلوقات میں سب سے پہلے تو انوار مقدسہ محمد و آل محمد کو یہ ساری یونیورس، ساری گلیکسیز، یہ سسٹم آف یونیورس وجود محمد و آل محمد کے صدقے میں بنا اور انہی کے مقدس انوار کا پرتو ہے. یہ اول مخلوق ہے. ان کے بعد جب فزیکلی خدا لوگوں کو پیدا کرنے لگا تو اس نے ذوی العقول میں، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، دو اقسام پر مشتمل، ایک غیر ذوی العقول اور ایک ذوی العقول. غیر ذوی العقول وہ ہیں کہ جن میں شعور اور عقل کی نعمت وجود نہیں رکھتی، انہیں کہتے ہیں غیر ذوی العقول. جانور ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیات تو ان میں بھی ہوتی ہے، گروتھ ان میں بھی ہے، مگر شعور حیات سے محروم. ایک ہے ذوی العقول جن میں سب سے پہلا درجہ آتا ہے فرشتوں کا. اللہ نے سب سے پہلے فرشتے بنائے، اس کے بعد اللہ کی ذات نے جن بنائے، جنوں کے بعد اللہ کی ذات نے ایک تیسری مخلوق پیدا کی جس کا عموماً ہمیں انٹروڈکشن نہیں ہے، اس کا نام تھا نسناس. یہ جن اور انسان کے درمیان پیدا ہوئے تھے اور میں نے ہیوسٹن میں ایک بہت بڑے سائنس کے آڈیٹوریم میں کچھ ایسے مجسمے دیکھے ہیں جن پہ لکھا تھا کہ 27.5 ملین ایئرز اگو یہ مین کائنڈ کی طرح کے کچھ وجود تھے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ اتنے قوی ہیکل تھے کہ ڈائناسور کو اپنی انگشت شہادت سے اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ پھینک دیتے اور اس طرح ڈائناسور کے ذریعے کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس کا نام ہے نسناس اور اس کا تذکرہ تفسیر قرآن میں بھی ہے، اور میں نے امام علی علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں بھی اس کا تذکرہ پڑھا. اللہ کے کارخانے سے جو آخری پروڈکٹ نکلا ذوی العقول کا، وہ حضرت انسان. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا. اب ذرا آج کی بحث کو توجہ سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرشتہ پیدا کیا. فرشتہ اتنا عظیم ہے کہ چشم زدن سے پہلے جہاں سے جو چیز چاہے لے کر پہنچ جائے. یوسف علیہ السلام کو نجات دینے کے لیے جب جبریل چلے ہیں تو اللہ نے آواز دی ہے ادرک یوسف یا جبریل. یوسف ہمارے جبریل، ادرک یوسف یا جبریل، جبریل ہمارے نبی یوسف کی مدد کریں. اتنا تو وقت بھی نہیں تھا کہ اللہ سے جبریل پوچھتے کہ کون سے کنویں میں ہوں گے، تو انہوں نے اتنی دیر میں دنیا عرب کے سارے کنویں چھان مارے، دیکھ لیے، اور کرتے کے پانی سے ٹچ کرنے سے پہلے اپنا پر اس کنویں کے پانی کے اوپر رکھ کر یوسف کو بچا لیا. تو یہ طاقت ہے فرشتے کی. اللہ نے فرشتے کی تخلیق کے باوجود خود کو مبارکباد
نبی. جن پیدا کیا جو فائر سے بنا ہوا ہے، ہر شکل معصوم کے علاوہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اور جہاں چاہے چلا جاتا ہے، جس جگہ سے چاہے انٹر ہو، جہاں سے نکل جائے. اللہ نے اس وجود کی تخلیق پر بھی خود کو مبارکباد نہ دی. نسناس پیدا کیا، اللہ نے خود کو مبارکباد نہ دی، مگر جب انسان پیدا کیا تو اللہ نے آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ انسان کی تخلیق پر اللہ تبریک کے قابل ہو گیا. یہ وجود اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے خود کو مبارکباد پیش کی. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جس وجود کی تخلیق پر اللہ جیسے کریم خالق نے خود کو مبارکباد دی ہو، کیا وہ چاہے گا کہ وہ وجود جانوروں سے پست ہو کر مشہور ہو یا فرشتے اس پر کرٹیسائز کریں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام مخلوق خدا کے اسٹرکچر پر بات کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الملک بالعقل فقط. مولا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا محض عقل کے ذریعے، دون الشہوت. فرشتے میں خواہش نہیں رکھی. جبریل کو یہ علم ہی نہیں کہ سو کر تہجد کے لیے کیسے اٹھتے ہیں. نہ بھوک لگتی ہے فرشتے کو، نہ پیاس، نہ گرمی کا احساس ہے فرشتے کو، نہ سردی کا، نہ اپنائیت کا، نہ غیریت کا. دوسرے لفظوں میں کہوں، فرشتہ مجبور عابد ہے. جہاں اللہ نے رکھ دیا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. مولا فرماتے ہیں ملک کو، فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا عقل کے ذریعے، محض عقل بنا کر. وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ بِالشَّهْوَةِ دُونَ الْعَقْلِ. اور حیوان کو جب پیدا کیا اللہ نے تو خواہش ہی خواہش بنایا، وہاں عقل نہیں رکھی. گویا جہاں خواہش نہ ہو وہاں ملکیت ہے، اور جہاں عقل نہ ہو وہاں حیوانیت. حیوانیت نام ہے خواہش کا. وَرَكَّبَ الْإِنسَانَ بِهِمَا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب انسان بنایا تو اللہ نے انسان میں دونوں رکھ دی، عقل کو بھی رکھ دیا، خواہش کو بھی رکھ دیا. پھر فرماتے ہیں فمن غالبہ عقلہ شہوتہ فہو خیر من الملک ومن غلب شہوتہ عقلہ فہو اسوأ من الحیوان. جس کی عقل خواہش کو دبا دے وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہش عقل کو دبا دے وہ جانور سے پست ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے تمہیں جانور سے پست نہیں بنایا، فرشتے سے افضل بنایا. گویا حقیقت انسان یہ ہے، جیسے شاعر نے بھی کہا تردامنی پہ شیخ اپنی نہ جانیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. انسان کو اس معراج کردار پہ پہنچنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، انسان کے بارے میں جب اوریجن میں نے چیک کیے تو ایک اوریجن انسان کا نکلا انس سے. الانسان مرکب من الانس. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ بنا ہوا ہے انس و محبت سے. گویا جس انسان میں انس اور پیار نہ ہو اس میں انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے. انسانیت دلیل ہے کہ انس ہو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبھی. اصل جو حقیقت انسان ہے وہ یہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب ہدف مل گیا کہ تخلیق انسان کا ہدف عبادت خدا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حصول روزگار کے لیے نہ جائیں، ہم اہل خانہ کو وقت نہ دیں، ہم ہر وقت مسجد ہی میں بیٹھے رہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا تم نے اس آیت کی تھیم کو سمجھا نہیں ہے. اللہ کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کو زندگی بنا لو. اللہ چاہتا ہے اپنی زندگی ہی کو عبادت بنا لو. تم روزگار کے لیے جاؤ گے، ثواب مجاہد فی سبیل اللہ کا ہوگا. اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا عبادت ہو جائے گا اگر تم نے زندگی کو عبادت بنا. حضرت انسان کا جو اوریجن ہے وہ بنا ہوا ہے دو ایلیمنٹس سے. ایک کا نام ہے جسد. قرآن بھی کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ. جسدًا لہو خوار، قرآن میں بھی جسد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ایک ہے جسم. فی العلم بسطتاً فی العلم والجسم. قرآن میں جسم کا بھی لفظ ہے جسد کا بھی لفظ ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے باڈی. انسان کا ایک ایلیمنٹ ہو گیا یہ بدن جسے ہم بدن کہتے ہیں، اور ایک ایلیمنٹ ہے روح جس کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 21 مرتبہ کیا گیا ہے. 21 مرتبہ لفظ روح کا ذکر کیا ہے اللہ نے. اور اللہ آپ کو حج پہ لے جائے جو مقام ولادت مولا کائنات سلام اللہ علیہ، وہاں پر جو آج بھی کیلیں لگی ہوئی ہیں ان میخوں کو آپ گن لیجئے گا وہ بھی 21 ہیں. جتنی مرتبہ روح کا لفظ ہے قرآن میں اتنی میخیں لگی ہیں مولا کائنات کی جائے ولادت کے نشان پر، اس لیے کہ روح انسان کی حیات کا سبب ہے. روح کعبہ علی ابن ابی طالب کعبہ چلیں کہ یہ جو انسان ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ اس کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے بدن، ایک ہے روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ جو جسم ہے یہ بنا ہے 4 عناصر سے، مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ 4 عناصر ملے تو انسان کا بدن بنا. اور اوریجن بھی یاد رکھ لیجئے کہ انسان کی جو اصل نیٹو لینڈ ہے جہاں سے انسان کا اصل اوریجن ہے، جہاں کا ہر انسان ہے وہ کوفہ ہے. مسجد کوفہ میں علی ظہر الکوفہ حضرت آدم علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے جہاں مسجود ملائک قرار دیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کوفی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الکوفی لا یوفی. انسان کی نیچر میں کیونکہ وہاں سے ہے، کوفے کی تھوڑی بہت نیچر ہر انسان کے وجود میں نظر آتا ہے. ملاحظہ فرمائیے آپ نے. تو اب ذرا سنتے چلیں کہ انسان کا جو بدن ہے وہ عناصر 4 سے بنا ہے، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے. اور انسان 4 ہی قسم کے نیچر وائز ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کچھ تو وہ ہیں جو مٹیالے ہیں،
डाउन टू अर्थ, क्योंकि बने हैं मिट्टी से, लिहाजा उनके वजूद में डाउन टू अर्थ होना है, क्योंकि बने इसी से है। ये एक मिजाज है लोगों का। दूसरा मिजाज लोगों का शर्मीली तबीयत है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। ये पानी इस्तिआरा है शर्मो हया का। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला दीना लिमन ला हया अला, जिसके पास हया नहीं उसके पास दीने मुस्तफा नहीं। दीने मुस्तफा नाम है हया का। अपने बच्चों को शर्म व हया सिखाइए तो उनको बड़े का एहतराम पता होगा, छोटे की शफकत की खबर। शर्म व हया ये हमारा तुर्राए इम्तियाज है। तो कुछ शर्म वाले हैं, मरते मर जाएंगे, दस्ते सवाल दराज नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर में शर्म व हया को रख दिया गया। कुछ लोग वो हैं जो हमेशा हवाइयां उड़ाते हैं, र्यूमर्स का फैलाना, बेपरकी फैलाना, इधर की उधर करना, लोगों में झगड़े कराना, क्योंकि हवा का उनसर है। लिहाजा कोशिश उनकी यही है कि वो बेपरकी उड़ाते रहें। और कुछ वो हैं कि जो हमेशा उड़ना चाहते हैं, मसलन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ट्रस्टी नहीं, ट्रस्टी बनना चाहते हैं, कारकुन नहीं, बॉस बनना चाहते हैं, खिदमत गुजार नहीं। इसलिए कि नेचर में हवा है तो वो कोशिश तो करेगी कि इंसान को उड़ान की तरफ ले जाए। अलबत्ता हर एक चीज को पॉजिटिव भी लेते जाइए, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इंसान तनज़्ज़ुली की तरफ न जाए। इंसान अगर उड़े भी सही तो तज़किया नफ्स की तरह उड़े। कि जब मिट्टी बह जाती है तो पानी उड़ जाता है, क्योंकि वो पानी साफ होता है, इसलिए उड़ जाता है। एक बात उड़ने का भी पता चल गया कि चीज वही उड़ती है जो साफ होती है। जितना ज्यादा साफ होगा उतना तेज उड़ेगा। जो कायनात का साफ तरीन इंसान था वो गया भी मेराज पे, आ भी गया, और दोस्तों को आज तक खबर न हुई कि कैसे गया। चौथा जो उनसर है इंसान के वजूद बदन का वो है आग। मैंने देखा है ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहता हर एक, ये जरूर कहता हूं हर दूसरा अपना ब्लड प्रेशर खुद बढ़ाता है। हर दूसरा शख्स कायनात में खुद को बीमारियां खुद लगाता है। हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का सामान खुद करता है। भड़क जाना सब्र है ही नहीं, पेशेंस नाम की शय कोई नहीं, क्योंकि आग से बना है तो भड़केगी तो जरूर, नेचर है भड़केगी। भड़कानी ही है तो दुश्मनाने अहले बैत के खिलाफ भड़काइए, मुनाफिकों के खिलाफ भड़काइए, शैतान के खिलाफ उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने मोमिन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल न कीजिए। ये कुव्वतें कोई बुरी नहीं है, इनका यूसेज इन्हें बुरा बना देता है। इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। तो आपने मुलाजा फरमाया, जरा ये भी देख लीजिए कि आग भड़क रही है तो किसी ने कहा कि फिर अल्लाह की जात ने तो खुद भड़काई है, इसमें हमारा क्या कसूर है? खुद ही जब भड़काई है, हम गुस्से में आ रहे हैं, हम कज़्म गैर नहीं कर रहे, गुस्से को पी नहीं रहे, तो नेचर में उसने गुस्सा रखा ही क्यों है? तो इसका जवाब ये दिया गया कि 25% इंसान के यहाँ मिट्टी है, 25% इंसान के यहाँ हवा है, 25% ही पानी है, 25% ही आग है। 100% तो आग नहीं है कि खुदा का शिकवा किया जाए। अगर आग न रखी जाती तो दुश्मनों से दुश्मनी भी न हो सकती। इंसान स्नेक के साथ, सांप के साथ भी प्यार करने लग जाता। इंसान के यहाँ जाज़िबा ही जाज़िबा होता, दाफिया नाम की कोई शय वजूद न रखती। इसलिए अल्लाह ने 25% रखा है। अगर आग भड़क रही है तो अल्लाह ने पानी भी तो रखा है, हवा से उसको सुलगाइए नहीं, पानी डाल दीजिए। अगर पानी से नहीं बुझ रही तो मिट्टी डाल दीजिए।
اللہ کی ذات نے تو عناصر کو اعتدال کے ساتھ رکھا ہے، اس لیے احسن تقویم کہا ہے۔ جہاں ناک جچتی تھی وہاں ناک رکھی، جہاں آنکھیں سجتی تھی وہاں آنکھیں رکھی، جہاں سر اچھا لگتا تھا وہاں سر رکھا، جہاں پاؤں اچھے لگتے تھے وہاں پاؤں رکھے۔ اللہ نے اپنا بہترین پروڈکٹ بنا کے بھیج دیا، اور جب بھیجا تو معصوم بھیجا، لغتاً معصوم، اصطلاحاً معصوم تو وہی ہستیاں ہیں، کسی اور کو کینڈیڈیٹ بننا ہی نہیں چاہیے۔ لغتاً معصوم یعنی انوسینٹ، وہ جو ذوات مقدسہ ہیں ان کو کہتے ہیں انفیلیبل، اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انوسینٹ۔ اللہ نے جب بھیجا تھا انوسینٹ بھیجا تھا، اور اللہ یہی فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے ذریعے بھی، اور اس مقولے کے ذریعے بھی کہ کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، امانت کا قانون یہ ہے جیسی دی جائے کم از کم ویسی پلٹائی جائے۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب میں نے تمہیں بھیجا تھا حضرت انسان تو تمہارے ہاتھوں میں ظلم کے داغ نہ تھے، تمہاری آنکھوں میں نامحرم کو دیکھنے کا گناہ نہ تھا، تمہارے سر میں غرور و تکبر نہ تھا، گناہوں کے دھبے تمہارے بدن پہ نہیں تھے۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں لوٹ کے آنا تو ایسے ہی ہو کے آنا جیسے شکم مادر سے باہر آئے تھے۔ شکم مادر کے ساتھ تشبیہ دی ہے نبی کریم نے قبر کو کہ جیسے ماں کے شکم میں تھے ویسے قبر میں رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آنا، میرے دربار میں آنا تو کم از کم انوسینٹ بن کے آنا، اور اگر آلودہ بھی ہو جاؤ تو میں نے توبہ کا سمندر تمہارے سامنے بہا دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے توبہ کے دریا اور سمندر عبور کر کے آ جاؤ۔ آپ نے ویژن کو اور فرمایا کہ عناصر اربعہ سے انسان کا بدن بنا، اور عناصر اربعہ سے ہی انسان کی روح بنی۔ سن لیجیے، من جوہر النور، اللہ نے ہر روح کو بنایا نور سے۔ ومن جوہر الطیب، ہر ایک روح بنی ہے خوشبو کے عنصر سے۔ ومن جوہر البقاء، ہر روح بنی ہے ایورلاسٹنگ کے ایلیمنٹ سے۔ وَمِن جَوْهَرِ الْعِلْمِ، ہر روح بنی ہے علم کے عنصر سے۔ یہ چار ایلیمنٹ ہیں روح کے، نور، خوشبو، حیات و بقا، علم و دانش۔ گویا ہر انسان کے وجود میں نور ہے۔ اس کی دلیل بھی نیشہ پوری ہے کہ یبصر العینان و یسمع الاذان، آنکھیں دیکھتی ہیں، نور ہے وجود میں تبھی تو دیکھتی ہیں۔ کان سنتے ہیں، کرنٹ ہے تو سنتے ہیں۔ ہاتھ چلتے ہیں، کرنٹ ہے تبھی تو چلتے ہیں۔ پاؤں چلتے ہیں، کرنٹ ہے تبھی تو چلتے ہیں، ورنہ جیسے ہی مین سوئچ زندگی کا آف ہوگا ہاتھ ہوں گے، حجم اتنا ہی ہوگا، کم نہیں ہوں گے، آنکھیں اسی طرح ہوں گی، کھلی کیوں نہ رہ جائیں، دیکھیں گی نہیں، حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ نور ختم ہو گیا۔ تو ایک عنصر ہو گیا نور کا۔ آپ کے یہاں موٹر وہیکل والوں میں آپ کے لائسنس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کریں گے۔ ایک مرتبہ میں نے جا کے پوچھ لیا ان سے کہ آپ کیا کریں گے آرگنز کو؟ انہوں نے کہا ہم کسی اور کو دیں گے، آنکھیں آپ کی ہوں گی، دیکھیں گی اس کے وجود میں۔ میں نے کہا مردہ آنکھوں کا فائدہ کیا؟ سائنٹسٹ نے بتایا اصل میں مین سوئچ ہی تو آف ہوا ہے، ہم انہی کو وہاں لگا دیں گے جہاں زندگی کا مین سوئچ آن ہوگا، اس لائٹ کے ذریعے نہ دیکھنے والی دیکھنے لگ جائے گی۔ تو پتہ چلا آنکھ نہیں مری، کان نہیں مرا، دل نہیں مرا، وہ سسٹم آف ہوا ہے۔ جہاں وہ سسٹم آن ہے یہی
وہاں کام کریں. یہ ایک جوہر ہو گیا. دوسرا جوہر ومن جوہر الطیب، خوشبو سے بنا ہے. ہر روح کو اللہ نے خوشبو سے بنایا. جب تک پیارے کے بدن میں روح رہتی ہے آپ کہتے ہیں گھر میں رکھو. جب روح نکل جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ دفنا دو، اس لیے کہ تعفن نہ پھیل جائے. میرا سوال ہے کیا تعفن روح کی موجودگی میں نہیں تھا؟ تو جواب آئے گا تھا تو صحیح، روح نے کمر ڈال دیا تو پتہ چلا کہ روح نہ ہو تو باڈی میں تعفن پھیل جائے، اس لیے کہ روح ہے خوشبو سے بنی. اب ایک بات طے ہو گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا امر ہے. اب امر ہے روح، ولی الامر ہے امام زمانہ. چھوٹی سی کائنات میں تعفن پھیل جائے، اگر روح چلی جائے ساری کائنات الہی میں اگر تعفن نہیں پھیل رہا تو نرجس کے نار کا کمال ہے کہ ولی روح موجود. تیسرا جوہر جوہر حیات و بقا. جب تک روح رہتی ہے انسان باقی ہے، روح چلی گئی انسان فانی. اور چوتھا جوہر جوہر علم. یہ تھامس ایڈیسن آپ کی نیو جرسی کا ہی تھا. آپ اس کی قبر پہ جا کے ایک کلیہ لے آئیے کہ آج ہمیں 2014 میں ذرا اچھا بلب چاہیے. وہ نہیں بتا سکتا اس لیے کہ روح چلی گئی. روح گئی تو علم گیا. خوئی خمینی مراجع کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہما، جب تک زندہ تھے ہزاروں فتوے دی. آج ان کی قبر سے کوئی فتوہ نہیں ہے کیونکہ جب روح چلی گئی تو علم رخصت ہو گئے، علم باقی نہیں رہا. اب یہ چار عناصر اللہ کی ذات نے انسان کے روح کے وجود میں رکھے. اب ذرا فلسفے کی بحث پہ توجہ کیجئے، میں سمجھ کروں. بدن بنا ہے انسان کا سفلی طاقتوں سے. سفل یعنی سفولیت والی ادھر نیچے. بدن بنا ہے انسان کا سفلی طاقتوں سے. روح بنی ہے علوی طاقتوں سے. روح ہے انتہائی اونچی، بدن ہے انتہائی نیچے. انتہائی پست انتہائی اعلیٰ سے مل نہیں سکتا جب تک بیچ میں کوئی وسیلہ نہ ہو. اس وسیلے کا نام اللہ نے نفس رکھا. یہ جو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ نفس ہے. نفس اس حکم کا نام ہے جو جوڑ کر رکھتی ہے بدن کو روح سے. وہ حکم ٹوٹ جائے تو موت ہے، وہ حکم جڑی رہے تو حیات ہے، اور وہ حکم ڈھیلی ہو جائے تو عزیر کے 100 سال ہیں اصحاب کہف کی نیند. کیونکہ ایک سائنٹسٹ کی مجلس سوئم ہے. میں نے بھی چاہا ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا دین اور دنیا کے علوم کو آمیزش کر کے دیا. تو مولانا فرمایا یہ وہ انسان کے وجود میں تو موت کسے آتی ہے؟ آیا بدن کو موت آتی ہے یا روح کو موت آتی ہے؟ اگر روح کو موت آتی ہوتی تو روح فوراً اچھی مولا علی کے جوار میں وادی السلام کیوں پہنچی؟ اور بری روح کو بھی موت آتی ہوتی تو وہ اسامہ بن لادن کے وطن یمن میں وادی برہوت میں کیسے پہنچتی؟ پڑھیے گا تمام نے لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ بری روحیں اسامہ کے وطن جاتی ہیں، اچھی روحیں مولا علی کی لگی. وادی برہوت وہاں ہے یمن، اور وادی السلام مولا علی کے جوار میں جہاں ہود اور صالح نبی بھی دفن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو موت نہیں آئی. اچھا بدن کو بھی موت اس لیے نہیں آئی کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کل جسم کل جسد
ذائقۃ الموت کہیں نہیں کہا. تو موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو موت اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ تو ذائقہ چکھ رہا ہے. جو ذائقہ چکھ رہا ہے اسے موت کہاں آ رہی ہے؟ تو پھر یہ موت ہے کیا؟ نہ تو بدن کو موت آ رہی ہے. اگر بدن کو موت آ گئی ہوتی تو نہ دیکھنے والی آنکھ دوسری جگہ کیوں دیکھتی؟ روح کو موت آئی ہوتی تو روح ٹرانسفر کیوں ہو جاتی؟ تو نفس کو موت آ گئی ہوتی تو مردہ تو ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا. ذائقہ تو وہ چکھتا ہے جو زندہ ہے. تو پھر موت کس کا نام ہے؟ موت دراصل نام ہے ان اعضاء کے آپس میں سے بکھر جانے کا. یہ جڑے رہے تو حیات ہے، بکھر جائیں تو موت. پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. انسان کی قوم سے جڑا رہے تو زندہ رہتا ہے، الگ ہو جائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. فزیکلی نہ بھی ہو تو مینٹلی موت ہو جاتی ہے. اس کی دلیل سن لیجئے. حضور کے دربار میں کچھ لوگ بیٹھے تھے منافقین، اور قرآن کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب یہ مردہ ہیں، انہیں آپ سنا نہیں سکتے. حالانکہ تھے تو زندہ، روح تو تھی بدن میں، حکم تو نہیں ٹوٹی تھی. قرآن نے مردہ کہا. اور جو مر چکے تھے میدان جنگ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، ان کے بارے میں کہا بھلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، اور کریں کہ وہ مر گئے. اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے، عند ربہم یرزقون ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی حیات کا. بریکٹ میں لکھا بعض اہل سنت میں، بعض اہل تشیع، کہ گویا تم جانوروں کی طرح ہو گئے ہو اگر تم شہید کی معرفت نہیں رکھتے ہو. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ جو شہید کی معرفت نہ رکھے، جب قرآن اسے جانور کہہ رہا ہے تو جو نبی و امام کی معرفت کے بغیر چلاتا ہے وہ جانور کیسے نہیں ہے؟ شعور ہی نہیں. تو ایک بات طے ہو گئی، ہمارا معیار موت و حیات یہ تھا کہ اگر روح ہے تو زندہ، روح نکل جائے تو مردہ. مگر ہم نے عجب منظر دیکھا قرآن میں، جن کی روح تھی دربار پیغمبر میں تھے انہیں قرآن مردہ کہہ رہا، جن کی روح چلی گئی تھی ان کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے. روح نہیں ہے زندہ، روح ہے مردہ. تو میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جو ہدف حیات کو پالے وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے، جو ہدف حیات کو کھو دے ہمارے پیغمبر میں بھی وہ مردہ ہے. کوئی آج کی تقریر یوں سمرائز ہو رہی ہے کہ وجود انسان جو مرکب ہے روح کا، جسم کا، نفس کا، اس کی ترکیب کو کہتے ہیں حیات، اور اس کی عدم ترکیب کو کہتے ہیں ممات. یہ جڑے رہیں تو زندگی ہے، یہ بکھر جائیں تو موت ہے. یہ کب جڑے رہیں گے؟ اگر مر بھی جائیں، ہدف کے ساتھ مر جائیں تو آواز آئے گی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. بستر مرگ پہ کیوں نہ مر جاؤ، آل محمد کی محبت پہ مرے ہو تو مر کے بھی زندہ. اب ذرا ثبوت سن لیجیے. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. تھیوری تو یہ دے دی کہ حضور نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے، شہید زندہ ہوتا. اب یہ بتائیے کہ اس کا پریکٹیکل کیا ہے، ثبوت پریکٹیکلی پروف کیا ہے اس تھیوری کا. حضور نے فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، کہ علم حاصل کرو لحد سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک. مہد یعنی گہوارہ، لحد وہ ایکسٹریم قبر کے اندر جگہ جس کے اوپر آپ وہ پتھر یا ڈھکنا رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لحد. قبر ہے پورا وہ مکان. لحد ہے ایکسٹریم وہ جگہ جہاں ڈھلوان میں میت کو رکھا جاتا ہے. آپ ایمان سے بتائیے
کہ بچپن میں تو چلیے سمجھ میں آ جاتا ہے، بچپن میں قرآن پڑھا دیا ہوگا، حفاظ قرآن کے پاس لے گئے ہوں گے، مجالس پہ لے جائیں، وہاں بچپن میں سن رہے ہیں، تو جب تھوڑا سا شعور بڑھے گا تو وہی بچپن والی باتیں انسان کو یاد آئیں گی۔ البتہ یہ یاد فرما لیجیے گا کہ یہ جو خوئی خمینی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ان ماؤں کے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ بھی وضو کے ساتھ پلاتی ہیں۔ اگر مائیں موویز دیکھ رہی ہوں تو ان کے بچے مراجع کرام نہیں بنتے ہیں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول بچپن ہی سے اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جملہ بھی سن لیجیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی خیال رکھے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ماں باپ کی زحمتوں کو سمجھے اور ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ان کی خدمت کرے۔ اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچپن عود کر آتا ہے، تو جس طرح انہوں نے تمہارے بچپنے پر کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، ان کے بڑھاپے پر بھی تم کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو۔ یہ ہے انسان کی تعریف، اور قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان اسے کہتے ہیں کہ جو کار خیر سے کبھی خستہ نہ ہو، ہر وقت خیر ہی خیر کرتا ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی، آپ نے ملاحظہ فرمایا ان عناصر کے بعد انسان کو حیات ملتی ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں مر کے؟ ایک ثبوت تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اہل قبور پہ سلام کرتے ہیں، سلام ہمیشہ زندوں پہ ہوتا ہے، مردوں پہ تو نہیں۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑا پروف، ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو لحد میں سلا کر مردے سے گفتگو کرے۔ یا سید سبت حسن رضوی، یہ کون کہتا ہے جو اپنے مردے کو زندہ سمجھتا؟ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم گہوارے میں بھی محمد و آل محمد کے علوم سکھا رہے تھے، قرآن و اہل بیت کے علوم، اور اب بھی تلقین کر رہے ہیں اپنے جانے والے کو کہ ابھی کوشچنر آئے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، ساری زندگی تو آپ نے یہی کام کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارے علاوہ مہد میں کوئی، مہد سے لے کر لحد تک کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ اس حدیث پیغمبر پر اگر عمل کرتے ہیں تو ہمارے فرقے والے۔ تلقین مردہ کو تو ہوتی نہیں، تلقین تو زندہ کو ہوتی ہے۔ اب سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو گیا تو آخری ایک گریز سن لیجیے، 25% نور، 25% خوشبو، 25% بقا، 25% علم، ہر ایک کی روح میں۔ فعدلک کا یہی مطلب ہے پورا، سواک بالکل چچا پورا پیدا کیا، ایسے نہیں کہ ڈسکریمنیشن کی، کسی میں 50% ہو، کسی میں 25%، سب میں وہی تک۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچر یہ ہوئی، لا آف نیچر یہ ہوا کہ جیسے ہی انسان کی روح بدن سے منفصل ہوگی، اس انفصال کا ریفلیکشن، ری ایکشن یہ ہوگا کہ آنکھ دیکھے گی نہیں، زبان بولے گی نہیں، کان سنے گی نہیں، ہاتھ چلے گی نہیں، یہی ہوا نا۔ اور اگر خوشبو کا ریفلیکشن یہ ہوگا کہ جب باڈی میں سے روح چلی جائے تو تفہم پھیل جائے، علم بھی باقی نہیں رہے گا، روح کے بغیر بقا بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر میں کوئی ایسا سر دکھاؤں کہ جس نے مرنے کے بعد قرآن پڑھا ہو، آنکھیں بھی کھلی رہی ہو، زبان بھی چلتی رہی ہو، اگر میں یہ بتاؤں کہ ایسے کچھ سر تھے کہ جب دیے گئے دربار سے تو سارا شام معطر ہو گیا، روح تو نہیں تھی، تو یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اور اگر میں کوئی ایسا وجود بتاؤں جس کی قبر پر مقدس اردبیلی ابو الائمہ کہہ کے کل پڑھایا جانے والا
درس پڑھ کے آتا تھا. روح تو چلی گئی تھی شاہ نجف کی, پھر اپنے چاہنے والے کو قبر سے کیسے پڑھا رہا ہے. ہم نے تو کہا تھا جب بقا و حیات رہتی نہیں تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ اے آل محمد آپ لوگ ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی, آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں, آپ میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں. تو یہ بقا کہاں سے آ گئی, یہ حیات کہاں سے آ گئی؟ تو جملہ یاد رکھیے گا, کچھ وہ ہیں جنہیں 25% دیا ہے, کچھ ذوات مقدسہ وہ ہیں جنہیں 100% نور دیا ہے, 100% خوشبو ہے, 100% بقا ہے, 100% علم ہے. جنہیں 25% دیا ہے, روح جدا ہوگی تو ان میں نہ خوشبو رہے گی, نہ نور رہے گا, نہ علم رہے گا, نہ زندگی رہے گی. جو 100% والے ہیں وہ قبر میں ہوں تب بھی منور ہیں, قبر سے باہر ہوں تب بھی زندہ ہے, قبر میں ہوں تب بھی خوشبو والے ہیں, باہر ہوں تب بھی حیات و بقا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے چاہا آج آپ کی خدمت میں حقیقت انسان کے درج کر دیے جائیں, پیش کر دیے جائیں. یاد رکھیے انسان اکیلا آیا تھا اور اس نے اکیلا ہی جانا ہے. ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے, یا کام آئیں گے تو اولاد صالح ولد صالح وہ کام آئیں گے, یا صدقہ جاریہ جو چھوڑ کے جائیں, یا سنت حسنہ کوئی اچھی روش. جیسے جناب ڈاکٹر صاحب مرحوم کی یہ عادت تھی, جب میں نے ان سے سنا کہ وہ ہر فاؤنڈیشن کی مدد کرتے ہیں تو میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری فاؤنڈیشن کے بھی آپ ٹرسٹی بن جائیے. تو اللہ کی فاؤنڈیشن کے استاد میں آخر ٹرسٹی رہے, اور ہمارے پاس 501c جو ملا تو انہی کے پہلے چیک سے ہمیں اسٹیٹس ملا ٹیکس ایگزمپشن کا. آج ماشاءاللہ سینکڑوں طلبہ گریجویٹ ہو چکے ہیں حوزہ علمیہ سے, اور وہ طلبہ نجف قم میں بھی پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی کالجز میں بھی پڑھا رہے ہیں. جس طرح بیت القائم میں کی گئی انویسٹمنٹ کا انہیں فائدہ ہوگا, جس طرح مسجد علی میں کی گئی انویسٹمنٹ کا انہیں فائدہ ہوگا, جس طرح بیت ولی العصر میں کی گئی انویسٹمنٹ کا انہیں فائدہ ہوگا, جس طرح آستانہ زہرہ میں کی گئی انویسٹمنٹ کا انہیں فائدہ ہوگا, جس طرح محفل شاہ خراسان اور زینبیہ میں کی گئی انویسٹمنٹ کا انہیں فائدہ ہوگا, اسی طرح المہدی فاؤنڈیشن میں بھی کی گئی ان کی انویسٹمنٹ انہیں قبر میں برزخ میں کام آئے گی. ایک بادشاہ مر گیا تھا خراسان کا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس لیے اللہ کی ذات نے قبر کے عذاب سے بچا دیا کہ میں نے مرتے وقت طالقان کی نمک کی کان وقف حسین کر دی. ادھر منکر و نکیر آئے سوال کرنے, ادھر میری نمک کی کان کی پہلی قسط حسین غریب کی مجلس کے لیے نجف پہنچی. علامہ مہدی نے بھی کہا تھا مجھے دو چیزیں بچا گئی, کتاب الالفین و زیارت الحسین. میں تمام خاندان تعزیت پیش کرتا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ڈاکٹر صدق رضوی نے بہت کامیاب زندگی گزاری. ان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھی, ان کی بہترین پرورش, اور جس طرح ماں باپ کی خدمت ان دونوں صاحبزادیوں نے کی ہے یہ ہمارے لیے سبق آمیز ہے. انہیں اولاد نبینہ نہیں ملی تھی, مگر بہت لوگ انہیں اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے. مولا نے فرمایا تھا ایسے مرنا کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو تمہارے مرنے پہ نم نہ ہو, اور ایسے زندہ رہنا کہ کوئی محفل ایسی نہ ہو جو تمہارے بغیر سج سکے. اللہ غریب کی رحمت کرے, تو مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے
کہ حقیقت انسان کو سمجھ کر ہم بھی آخرت کی تیاری کریں. جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو مولا علی نے اپنے دستے مبارک سے 2 شعر لکھے سلمان کے کفن پر. بس یہ معال مجلس ہے، طویل زحمت مسائل کی نہیں دوں گا. 2 شعر. جی ہاں، جناب خان صاحب نے حوالہ بھی بتا دیا. 2 شعر، اور وہ شعر یہ تھے: وفقت علی الکریم بغیر ظالم من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. مولانا نے لکھا اپنے خاص صحابی کے بارے میں، کل ایمان نے کامل الایمان کے بارے میں، حکایتاً ان تلمیذ ہی کتب استاد نے لکھا اپنے شاگرد کے بارے میں کفن کہ یہ کفن پہنانا ہے سلمان کو. میں سلمان قبر میں ہاتھ خالی چلا آیا، نہ میں کوئی نیکیاں لایا ہوں نہ میرے پاس اجر عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جس میزبان کا مہمان بن رہا تھا وہ اتنا کریم تھا کہ اسے برا لگتا اگر مہمان اپنا زادرہ خود لے کر. ہم عمر بھر نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، امر و نہی، ولایت و برات کی میکسیمم کوشش کریں گے. قرآن بھی پڑھیں گے، اگر وقت میں نماز بھی پڑھیں گے، خوش اخلاق بھی رہیں گے، مگر امید ہمیں یہ جو مولا علی نے دلوائی ہے کہ ہم ہاتھ خالی آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا میزبان کریم، شریف میزبان برا مراتبہ ہے کہ مہمان اپنا ذاترہ ساتھ لے کے. ماشاءاللہ تدفین میں، جنازے میں، آج کی صبح کی مجلس میں کثیر تعداد میں بھائی بہنیں آئے، شرکت کی. یہی رسم دنیا ہے کہ جب کسی کا تو لوگ دور دور سے، ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں دور ریاستوں سے لوگ بیٹھے. اللہ اکبر. یہی رسم دنیا ہے کہ کسی کی میت ہو تو میت تو واپس نہیں آتی، مگر غم میں کمی ضرور ہو جاتی ہے جب کوئی تعزیت پیش کرنے والا آئے. دور نزدیک سے کھچ کھچ کے لوگ آئے، قبرستان تک بھی لوگ آئے. اللہ اکبر. لوگوں نے جابس چھوڑے، چھٹی لی اور آج بھی آئے، مگر میں لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ کہوں گا اتنا غریب کوئی نہیں کائنات میں جتنا میرے مولا سجاد کا. 2.5 گز کا کفن نہ ملا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ تھا، کوئی سیلانیوں کو تعزیت پیش کرنے والا نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ سوئم، امام حسین سے پہلے سوئم کی رسم نہیں تھی، نہ چہروں کی رسم تھی. آپ نے سوئم کی مجلس کی ہے، چہروں کی بھی کریں گے. یہ رسم شروع ہوئی ہے کربلا کے بعد، ورنہ نبی کا سوئم ہم مناتے ہیں، مولا علی کا مناتے ہیں. یہ غریب زہرا کے بعد رسم شروع ہوئی ہے. یہ سنت کربلا ہے. اور سوئم کس دن ہوتا ہے؟ تدفین کے تیسرے دن. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 12 محرم کو جو ہم سوئم مناتے ہیں، غریب زہرا کی لاش تو پڑی تھی، وہ تو دفن ہی 12 کے دن ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب بنی اسد کو کسی نے جا کے بتایا کہ تمہاری زمین جو تم نے بیچی تھی اس میں تو کچھ لاشیں بکھرے پڑے، وہ آئے، انہوں نے آ کر سبیل کی کیونکہ مولا نے کہا تھا ہمیں دفن کر دیں گے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کی لاش کو کہاں دفن کریں، اس لیے سر تو موجود نہ تھے. اسی دوران ایک لنگر سنبھالے ہوئے ہتھکڑیوں، بیڑیوں، توق میں لاچار بیمار آیا. جب آواز آئی یہ جھاڑیوں میں چھپ گئے. آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کرنے آیا. آپ کوشش کریں زندگی میں ایک مرتبہ عشرہ محرم کربلا کریں، ایک مرتبہ. آج بھی جب 12 محرم ہوتی ہے تو بنی اسد ہاتھ میں بیلچے پکڑتے ہیں اور رخ کرتے ہیں کوفہ اور کہتے ہیں لاشوں کے وارث آزاد
अल्लाह अकबर, लंगर संभाले हुए मेरा मौला में एजाज़ इमामत है। एक एक की लाश दफन, एक एक की लाश दफन, सरकार गाजी की लाश फरात के किनारे पे दफन की, और वहां एक जुमला लिखा अपनी उंगुश्त शहादत से, हाज़ा कब्र सक़ा सकीना अल्लज़ी क़ुतिलत शहना, ये सकीना के उस माशकी की कब्र है जो फरात से प्यासा। फिर गंज शहीदा में दफन किया शुहदा। अब बारी आई अपने बाबा के दफन करने की। माशाअल्लाह डॉक्टर रिजवी साहब को उनके दामादों ने, उनके भांजों ने, उनके अज़ा अक़रबा ने बड़ी मोहब्बत से कब्र में उतारा। हम सब ने कंधा दिया। अल्लाह अकबर, गरीब ज़हरा का कंधा देने वाला कोई न था, अकेले ज़ैनुल आबिदीन थे पूरा सामने। और गुर्बत की बात सुन लीजिए, जब आप करबला का कफन पहनाते हैं, आप हमेशा, मैंने नहीं देखा आज तक कोई जनाजा कि करबला का कफन ऊपर न रखा गया। मैंने बड़ा सा सोचा कि आखिर ये करबला का कफन क्यों है। तो मेरे ज़हन में एक बात आई, जब बहन गुजरी थी ना, भाई की लाश तो बेकफन देखा था, ये कह के गुजरी होगी, भैया तेरी बेकफनी का इतना चर्चा करूंगा कि हर घर में करबला का कफन हो। अल्लाह अकबर। अब जरा गरीब ज़हरा का कफन भी सुन, जिसका कफन हर घर में है। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बनी असद से, ईतूनी हसीरन, ऐ बनी असद मुझे एक चटाई ला के दो। समझिए आपने रबाबे असद, बस मजलिस खत्म हो रही है, मुझे चटाई ला के दो। चटाई कब्र में रखी, अपने बाबा के गोश्त के टुकड़ों को जमा किया, हड्डियों और पसलियों को जमा किया, और ऊपर कब्र के इबारत लिखी, हादा कब्रुल गरीब, जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह। दो जुमले और कह रहे, बहुत हो चुके, बहुत देर हो चुकी है, दो के दो जुमले। एक हमारे अबू नूरा यहाँ तशरीफ फरमा है, अबू अहमद भी बैठे, मुर्तजा और सलाम, ये जानते हैं हमारे बहुत बड़े एक जाकिर हैं अल्लामा मुर्तजा शाहरुद्दी, बहुत दुनिया अरब का सबसे बड़ा जाकिर, सबसे बड़ा खतीब। इन्होंने रौज़ा हुसैन में एक जुमला पढ़ा, मैंने उनसे सुना। इस जुमले के बाद उन्हें मिंबर से उतार दिया कि आगे न पढ़े, कोई आदमी मर जाएगा। वो जुमला ये था कि जब ज़ैनब पढ़ती कैदी में भाग अरबईन के मौके पे, तो आज हाथ रखा ज़ैनुल आबिदीन के कंधे और कहा, या अली इब्न हुसैन काना अखी तवीलन कामत लिमाज़ा सवैत क़ब्रहु सगीरा, मेरा भाई तो बड़ा दराज कामत था, तूने सजाद मेरे भाई की कब्र छोटी सी क्यों बनाई। अल्लामा शाहरुद्दी ने पढ़ा, मौला ज़ैनुल आबिदीन की चीज निकल गई, वो भी अम्मा आपके भाई की लाश पामाल हो गई थी, कितनी लाश मिल सकी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या शोर गिरिया बना है। अल्लाह आपको सिलाएगा भी आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। और बड़े आलिम की तशरीफ फरमा है, एक जुमला आखिरी रह गया, इब्तिदा से दुआ, और ये जुमला अल्लामा नजफी खतीब मुआसिर ने मक़बरा आयतुल्लाह हकीम में पढ़ा। जब ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को रख चुके तो सीना सालिम था, बदन में से सीना मौला हुसैन का साबित था। एक मरतबा दाएं बाएं देखा ज़ैनुल आबिदीन, अल्लामा नजफी ने पढ़ा, कटे हुए गले से हुसैन की आवाज आई, आज़ातन ज़ोर या बुनैया, बेटा किधर देखते हो। तो एक मरतबा आवाज आई, या अबते मा अरा जसदन ले अखी अली इब्न असगर, मुझे सारी लाशें मिल गई, मेरा भाई असगर नहीं मिला। कटे हुए गले से आवाज आई, या बुनैया उन्जुर अला सदरी, मेरे सीने पे दे। अब तो ज़ैनुल आबिदीन ने देखा सीने में गोश्त का लोथड़ा रखा है, तो बाबा ये मेरा भाई ने, ये तो गोश्त है, ये सिर्फ हमारे असबाब क्रिया के लिए है, वरना इमाम आलिम इल्म लदुनी होता है। इमाम ने कहा
بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وذرية الحسين سيما بقية الله الأعظم. اللهم ابعث ثواب هذا المجلس والقرآن والفواتح والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين إلى روح المرحوم المغفور سيد سبت حسن رضوي ابن سيد حسن نقي رضوي. اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رحم الله